بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد میرے عزیزوں اور بھائیوں، آج کا عنوان جو ذہن میں آیا وہ کاروبار، بزنس، تجارت اور کسب حلال کے تعلق سے ہے۔ ہر آدمی کی ضرورت ہے، روزانہ صبح اٹھتے ہیں، شام ہوتی ہے تو عامتاً دنیا میں ہر شخص کی فکر ہوتی ہے کہ بھئی اچھا کماؤں اور اچھا کھاؤں پہنوں اور اچھی طرح سے زندگی گزاروں، اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ کسب حلال یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ فضیلت ہے، یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ جی ہاں، ایک فریضہ ہے، اللہ نے ذمے میں رکھا ہے، جس کو اس کی ضرورت ہے اور جس کے ذمے میں حقوق ہیں تو اسے چاہیے کہ کمائے۔ اس سے بچ کر ادھر ادھر ہاتھ پھیلاتے پھرنا یا ایسے ہی پڑے رہنا، یا اپنے آپ کو صوفی اور تبلیغی بنا کر اور یہ سمجھنا کہ بس میں اس کام میں کرتا رہوں گا اور ادھر گھر کا حال خراب ہو، فقر و فاقہ ہو، یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ تو آج یہ جی چاہا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے کچھ شریعت کے ایسے اصول اور ضابطے بتاؤں کہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ان سے بڑی رہنمائی ملے گی۔ سب سے پہلے تو بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک مومن کی تجارت اور کاروبار اور ایک غیر مومن جو ایمان والا نہیں ہے اس کے کاروبار اور تجارت میں بنیادی ایک فرق یہ ہے کہ مسلمان کوئی بھی ذریعہ معاش اختیار کرے گا تو اسے محض ایک ذریعہ سمجھتا ہے، اور روزی دینے والا، کھلانے پلانے والا، ہماری تربیت کرنے والا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ اللہ عز و جل کو سمجھتا ہے۔ ان اسباب کو، تجارت، ملازمت و زراعت و حرفت وغیرہ، ان کو مقصود نہیں سمجھتا۔ جب مقصود نہیں سمجھتا تو اگر وہ درزی ہے تو خامخواہ کپڑا کاٹ چھانٹ کے اپنے پاس نہیں رکھے گا، اور اگر وہ بزنس مین ہے تو دھوکہ دے کے نہیں بیچے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اور لوگوں سے عیوب نہیں چھپائے گا۔ جو مبیع میں سامان میں خرابی اور نقص ہو اسے بیان کرنا ہے۔ حدیث شریف میں سخت ممانعت آئی اور سخت گناہ ہونا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اس طریقے سے سامان کو بیچ دے کہ اس کے اندر عیب چھپا ہوا ہو، قسمیں کھا کھا کے بیچ رہا ہے، جھوٹی قسم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قسم سامان کو بکوا تو دے گی لیکن برکت سامان کی بالکل ختم ہو جائے گی۔ انہو، جی یہ جو یہ قسم ہے، کثرت قسم، اور اس میں یہ بھی تشریح ہے کہ چاہے جھوٹی قسم کھائی جائے اور یا اگرچہ سچی قسم کھاتا ہے لیکن عادی ہو گیا، بار بار قسم کھاتا ہے، اللہ کے نام کی عظمت دل میں نہیں رہی، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ، سامان بکے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، یہ جو برکت ہے یہ ایک چیز ہے، سمجھنے کی ہے۔ کبھی کبھی میں نے بیانات میں اس کو سمجھایا اور اس کی تشریح کی ہے۔ برکت ہو قلیل کم اور کام آئے زیادہ کے، سمجھو اس کو، دھیان سے سمجھو، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ ایک آدمی پورے طور پر دیانت اور امانت اور شریعت کے اصولوں کے مطابق کماتا ہے، اور گھر میں جو بھی انکم ہو اس کو پورا جانچ پرکھ کر کے، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، رہنا سہنا، جو کچھ ہے مکمل حلال۔ تو میرے عزیزو، کیا ہوتا ہے دنیا میں واقعات تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے وجود میں آتے ہیں نا۔ تو ایسا بندہ جو 5-10 ہزار کما رہا ہے، 50-60 ہزار نہیں کما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے بیوی بچوں کو، اس کے متعلقین کو حادثات سے، بیماریوں سے، ایکسیڈنٹ سے، ہارٹ اٹیک سے، کینسر سے، اور ایسے ایسے حالات و حوادث سے کہ جو آدمی کو ہاسپٹل میں جانا پڑے اور مقدمات کورٹ کچہری کے چکر لگانے پڑے، اور پتہ چلا کہ یہاں اتنا ختم ہو گیا اور وہاں اتنا خرچ ہو گیا، اس سے اللہ بچاتے ہیں۔ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، دھیان سے سننے کی ہے۔ تقریروں میں علماء کی سنتے رہتے ہیں برکت برکت، ارے بھئی یہ ہے کیا شے برکت؟ میرے عزیز و برکت یہ ہے کہ قلیل یکفی الکثیر، ہو قلیل اور کثیر کے قائم مقام ہو جائے۔ تھوڑی سی تنخواہ مگر اللہ نے بیماریوں سے بچا رکھا ہے،
میں نے کتاب لکھی ہے اسی حلال حرام پر پڑھنے کی، آپ لوگ پڑھیں، اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. ایک شخص جی کمر کے درد سے عاجز، ادھر گیا ادھر گیا، ایکس رے کیے، یہ کئی واقعات میں نے اس میں لکھے ہیں. کمر کے درد سے عاجز، یہاں گیا وہاں گیا، ایکس رے کیے، بلڈ رپورٹ، یہ رپورٹ وہ رپورٹ، پتہ چلا 20-25 ہزار رین اس کے خرچ ہو گئے. سیم اسی طرح کا دوسرا واقعہ، کمر کا درد شدید، تو کسی نے بتایا فلاں حکیم کو جاؤ، وہاں گیا تو اس نے کہا کہ یہ تو تم صرف اتنا سا کام کر لو، تمہارے ہاتھ میں کوہنی کے پاس بیچ میں جو یہ رگ ہے، اس رگ کو روزانہ اتنی دیر دبا لو. اور ایک مرتبہ ان سے کہا آپ دبا کے دکھا دو، وہ دبا کے جو دکھائی تو وہ درد ہی ختم. اب کوئی کہے کہ اتفاق سے وہ حکیم کے پاس چلے گئے جو جانتے تھے اور دوسرے کو پتہ نہیں تھا. اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا. اتفاق سے نہیں ہوتا. کئی واقعات میں نے لکھے ہیں. اس میں ایک آدمی ہے جو کہ جب دعا کرنا، بچے کی طبیعت بہت خراب ہے، کیا ہوا کہ کچھ بخار چڑھا. یہ تو واقعات پہلے کے ہیں، اب تو یہ بخار چڑھ رہا، کورونا وائرس اور فلاں فلاں، لیکن یہ تو پہلے کا واقعہ میں نے لکھا ہے. لے گئے اس کو ڈاکٹر وغیرہ کے پاس، اس نے کچھ اپنا پناڈو شناڈو کچھ جو ضروری ایسی کو دوا تھی دے دی. رات تک جو وقت ہوا تو بخار تو بڑھتا رہا. اب صبح کو جب وہ بخار بہت زیادہ بڑھا تو ان سے پوچھا بھائی اس کا تو بخار شدید ہے، تو انہوں نے کہا اوف میں تو سمجھ نہیں پایا جناب، یہ تو وائرس والا بخار ہے، بڑا شدید بخار ہے، اور اسے تو تم فوراً جلدی سے بڑے ہاسپٹل میں جاؤ، لے ایڈمٹ کرو وہاں جا کے. اب جو وہاں ایڈمٹ کیا تو آئی سی یو میں گیا، اور لاکھوں اور ہزاروں، اور گھر میں کوہرام مچ گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا. دوسرا اسی طرح کا واقعہ، جب وہ بچے کو لے کے گیا ڈاکٹر کے پاس تو اس نے دیکھتے ہی سمجھ لیا بھائی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے، کچھ مجھے صحیح نہیں لگ رہا، تم اس کی جو ہے فلاں والی دوائی اس کو دے دو، جو اس وقت کا جو وائرس چلا ہوا اس کے حساب سے یہ ہے. بس وہ دے دی اور اپنا وہ صبح تک ٹھیک ہو گیا. تو ایک طرف 100-200 کی دوائی اور ایک طرف 50,000 اور لاکھ کا معاملہ. میرے عزیزوں، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی باتیں بہت اہم ہیں. ان کو ہمیں بغیر دلیل، بغیر تجربے، بغیر مشاہدے، بغیر پریکٹس، بغیر آزمائے. ہاں آزما کے معنی تو کیا معنی؟ ارے بھائی آزما کے معنی تو کیا معنی؟ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا کہ یہ جھوٹی قسم کھائیں، جھوٹ بولیں کاروبار میں، دھوکہ دیں کاروبار میں، عیبوں کو چھپا چھپا کے بیچ کے، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر. جی حدیث شریف میں آیا ایک زمانہ آئے گا ایسا کہ بس مال آئے کسی طریقے سے، اس کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ حلال سے آیا ہے حرام سے آیا. یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام. اللہ کی پناہ. جی ایک زمان آئے گا کہ انسان کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی حلال آیا یا حرام آیا، بس اسے تو کسی طرح چاہیے کہ آ جائے بس کسی طرح. میرے عزیزوں، اور یہ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ برکت ختم، اور جو اس کی نقصانات مزید ہیں، دل ایسا سخت ہو جاتا ہے اور دعائیں قبول ہونی بند ہو جاتی ہے حرام جب جاتا ہے. تو تجارت کا بنیادی ایک اصول تو یہ ہے کہ ایمان والے اور غیر ایمان والے میں فرق ہے. میرے بھائیو، جو تاجر میری بات سن رہے ہو یا کسی بھی نوع سے جو کچھ پیشہ کرتے ہو یا کچھ بھی کرتے ہو، پہلے شریعت کے احکام جانیں، شریعت کے اصول جانیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تجارت کا پورا باب ہے، محدثین کا یہاں نظام دیا ہے پورا ایک، مگر ساتھ میں کیا ہے کہ جو کچھ شریعت کے احکام ہے اس کے مطابق. جی ہاں قرآن کریم میں ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. میرے عزیزو، تجارت کا ایک اصول بنیادی، ایک دوسرا اصول بہت اہم یہ ہے. پہلا بھی اصول اسی کی گویا کہ ایک شاخ ہے یہ کہ تجارت مومن کرے گا تو اس طرح نہیں کرے گا کہ وہ ادھا دھن اس میں لگ گیا، رات دن صبح شام اسی کی فکریں، نماز میں تلاوت میں ادھر ادھر اسی کا دھیان، اور پوری ٹینشن اور نیندیں اڑ گئی کیونکہ حالات ایسے، ادھر اس کو اتنا قرضہ لے لیا، اس کو اتنا. یہ قرضے لینے کی باتیں خود نہیں کرنی چاہیے. حتی الامکان آدمی قرضوں سے بچے. دین اور قرضے پر میں نے رمضان المبارک میں مستقل ایک بیان کیا تھا کہ یہ شریعت کی نگاہ میں کتنا سنگین ہے. عام طور سے آج لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں.
میں حیران ہوتا ہوں کہ اچھے خاصے دیندار ہوں گے لیکن قرضوں کے بوجھ میں، بھائی مکان خریدنا ہے، بھائی یہ کرنا ہے. ایک شخص مجھے کہتے تھے کہ جی مکان تو ضرورت ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ مکان ملکیت کا ہونا ضرورت ہے یا مکان رہائش کا ہونا ضرورت ہے؟ بھائی جب تمہاری حیثیت نہیں ہے، تم ملینوں رین لے کے اور قرضے کے بوجھ میں دب رہے ہو، کیا معلوم ہے کہ کب 2 دن میں 4 دن میں دنیا سے جانا پڑے، اور کون اس کی ادائیگی کرے، کیسے ادائیگی ہو، کہاں تمہارے پاس ایسے ذرائع. 20 سال تک کے لیے 200 بوجھ کندھے پہ لاتے ہیں. یہ خود مغربی اصول ہے، شریعت کا اصول نہیں. شریعت جتنا تمہاری لمٹ میں ہے، آسانی سے جتنا کر سکتے ہو، سکون تمہارا خلل میں نہ پڑے، سکون میں خلل نہ پڑے. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کی تمام تعلیمات آپ دیکھ لیجئے. جہاں ایک طرف یہ ہے جو میں نے پرسوں بتایا، اختیاری چیزوں میں کوتاہی نہ کرو، غیر اختیاری کے پیچھے نہ پڑو، وہیں حضرت تھانوی قدس سرہ کا ایک عظیم الشان اصول یہ ہے اپنے متعلقین کے لیے کہ ایسے کاموں میں کبھی نہ پڑ جاؤ کہ جو تمہارے یکسوئی میں مخل ہو جائیں اور خلل انداز ہو. اچھا خاصا زندگی گزار رہے ہو، رہ رہے ہو، مکان ہے، 2-4 ہزار کرایہ دیتے ہو اور انکم ہوتی ہے، تنخواہ ہوتی ہے، کھا رہے ہو پی رہے ہو، اچھی زندگی ہے، بس ایسے لگا اچانک کہ بھائی یہ خرید لو، سستا، رہے سستا وستا سب مواقع اللہ دیتے ہیں، اس چکر میں نہیں پڑا کرتے. تو بہرحال میں دوسرا ایک اصول یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تجارت مومن کرے گا تو اس طرح نہیں کرے گا کہ دل دماغ پہ بس وہی چھا گئی. میرے عزیزو، جب تجارت ہوگی تو مومن کی تجارت اس طرح ہوگی کہ دل دماغ اس کا اللہ کی طرف. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد. پیارو، یاد کا تعلق قلب اور دل سے ہے. اصل دل میں ہر وقت تجارت کے، بزنس کے، مال کے، انکم کے، قرضوں کے، فلاں کو دینا، فلاں سے لینا، یہ بھرے ہوئے خیالات، اور زبان پر جاری ہے کہ میں نماز پڑھ لی، سورہ پتہ بھی نہیں، اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیرا تو پتہ چلا کہ میں نماز میں تھا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسی نماز جو پڑھ رہا ہے وہ نماز چھوڑے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز پڑھنے والے، جب تم محنت ہی کر رہے ہو اور سردیوں میں وضو کر رہے ہو اور مسجد جا رہے ہو اور سب کچھ کر رہے ہو، تو ڈھنگ کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تجارت عن ذکر اللہ. اور اسی طرح وہ اقام الصلاۃ کا خاص ذکر ہے. اللہ اکبر، نماز کو صحیح طرح قائم کرنا. کیا مطلب؟ اس کے سنن و واجبات و آداب اور فرائض اور واجبات کی رعایت کر کے، اور بڑے اہم نماز کے واجبات و اہم فرائض میں سے اور اہم اس کی ادائیگی عند اللہ مقبول ہونے کے لیے جی جو اہم شرائط میں سے وہ خشوع و خضوع ہے. تو دوسرا اصول یہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، کہ تجارت ہو مگر دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں متوجہ ہونا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے. یہ بات جب ہی ہوگی جب کہ ہم یہ سمجھیں کہ تجارت اصل میں مجھے دینے والی نہیں، مجھے دینے والی اللہ کی ذات ہے. جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر اصولوں کے مطابق آدمی چلتا ہے، شریعت کے جو اصول ہیں ان کو نہیں چھوڑتا. ابھی مجھ سے کوئی کہنے لگا کہ آؤ چلو بیٹھ کر کے مارکیٹ میں ہم چند ہیں بس اس کا امپورٹ کرنے والے، تو اس کو ایک ایسا پرائز مقرر کر لیں. میں نے کہا بھائی اس طرح عوام پر ایک تنگی ہوتی ہے، اس لیے مجھے تو ہی اچھا لگتا ہے کہ اپنا بیچتے رہیں، کسی کو کہیں سے کم مل گیا، کسی کو زیادہ مل گیا. اور میں نے ان کو بتایا کہ جتنا شریعت کے اصولوں کے مطابق چلو گے برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیتے ہیں. یہ برکت میں نے ابھی سمجھائی آپ کو. قلیل ہو اور کثیر کا قائم مقام. ایک آدمی کھاتا جا رہا ہے اور ہوس نہیں بھر رہی اس کی، اور ایک آدمی نے تھوڑا سا کھایا اور طبیعت سیراب ہو گئی. ایک آدمی کے پاس تھوڑی سی تنخواہ جیسے میں نے بتایا اور ضروریات زندگی مزے سے گزار کے پرسکون زندگی گزر رہی ہے، اور ایک آدمی کے پاس بہت ہے، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر اس کا حال خراب ہے. تو یہ دوسرا اصول ہے کہ تجارت تو ہو مگر تجارت میں ذہن اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور جو شریعت کے اصول ہیں اور ضابطے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات امت کو دی ہے اس پر قائم رہے. جی ہاں، سمحن اذا باع وسمحن اذا اشترى وسمحن اذا اقتضى. کیا پیاری پیاری باتیں ہیں. لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی عبادات کے بارے میں تو ہے تعلیمات، لیکن ان سب چیزوں کا مجھے اتنا واسطہ پڑتا ہے، چونکہ کسی نہ کسی درجے میں بھی تجارت سے تعلق رکھتا ہوں. لوگوں کو بہت سی باتیں جب سمجھاتا ہوں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیا واقعی ہے اسلامی تعلیمات میں اتنی؟ میں نے کہا ہاں اتنی تفصیل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بیچو تو بھی نرم رہو، جب خریدو تو بھی نرم رہو، اور جب پیسے کا تقاضا کرو تو بھی نرم رہو. جی ہاں، پیسے کا تقاضا کرو تو بھی نرم، بیچو تو بھی نرم. رحم اللہ، پیاری بات ہے صاحب. جھوم جاتا ہے آدمی اگر ایمان والا واقعی سنے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں.
اے اللہ اس شخص پر رحم کر دینا کہ جس کی حالت یہ ہے کہ جب وہ بیچے یا خریدے یا پیسوں کا تقاضا کرے تو نرم رہتا ہے، گرم ہو کر غصے میں طیش میں ڈانٹ ڈپٹ اور بگاڑ اور تعلقات کا توڑ یہ سب نہیں۔ میں نے دیکھا ہے میرے عزیزو، اس میں واقعی برکت ہوتی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا معمولی چیز ہے؟ تو بھائی اس سلسلے میں بھی شریعت نے تعلیمات دی ہے۔ بے شک بعض لوگ ہوتے ہیں جی ان کے پاس آپ جاؤ کہ بھائی ہاں مہینے کا وعدہ تھا تو لاؤ دے دو، اب آپ جانتے ہیں کہ دے سکتا ہے نہیں دے رہا ہے، تو کیا مذہب ہے واقعی؟ ایک طرف اسے تعلیم دی گئی، سامنے والے کو بتایا گیا مطل الغنی یہ ظلم، جو دے سکتا ہو پیسہ ادائیگی کر سکتا ہو، خام خواہ بہانے بنا کے ٹال مٹول کے، جو میں پتا ہے کورونا وائرس پھیلا ہے، بزنس نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، خام خواہ کو عنوان مل گیا۔ بعض تو حقیقت میں ڈوب گئے کاروبار کے اعتبار سے، لیکن بعضوں کے عنوان مل گیا، اچھا عنوان ملا کہ اب کہاں بزنس اور یہ اور فلاں اور بہانے بنا رہا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو ورنہ تم بارگاہ خداوندی میں ظالم شمار ہوگے۔ ظالم، مطل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ یہاں مالدار سے وہ نہیں مراد کہ بینک بیلنس بھرا ہوا ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دے سکتا ہے اور نہیں دے رہا ہے، دے سکتا ہے اور پھر نہیں دے رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، ادھر ادھر کی بات بنا رہا ہے، اور کتنے تو بالکل کچھ سمجھتا ہی نہیں، جھوٹ، ایسے ہی بس کچھ عنوان چاہیے کہ سامنے والے کو ٹال دیں۔ میرے بھائی یہ ظلم ہے، ظلم۔ تو ایک طرف تقاضا کرنے والے کے لیے تعلیم، جیسے ایک طرف بیچنا خریدنے، جب خریدنے جاؤ سامان، اللہ اکبر کیا مذہب ہے واقعی۔ میں ہر ایک چیز پر غور کرتا ہوں تو معجزہ لگتا ہے، معجزہ، یعنی اگر یہ مذہب اسلام حق نہ ہوتا تو ایسی تعلیمات نہیں ہو سکتی تھی۔ جب جاؤ خریدنے تو جو سامان ہے آگے جو خرید رہے ہو اس میں عیب نہ نکالو، اس میں نقائص نہ نکالو، اللہ اکبر، اگر برکت چاہتے ہو۔ اور ادھر بیچنے والے کو کیا کہا گیا؟ بیچنے والے سے یہ کہا گیا کہ اپنی مبی کے عیوب کو نہ چھپاؤ، عیب کھول کے بتا دو۔ جو عیب ڈھکے چھپے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ گاڑی خریدنے گئے، سامنے اس پر کلر نظر آ رہا ہے، پینٹ صحیح نہیں ہے، سامنے دروازہ ٹوٹا نظر آ رہا ہے، جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہو اس کا بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن جو چھپا ہوا ہے، سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت ماہر فن ہوں، دو چار قسمیں کھاؤں گا، ادھر ادھر کی تقریر کروں گا، اور ایسا مجھے کسٹمر کو قابو کرنا آتا ہے، اور ایسا جادو چلانا آتا ہے، کیسے ہی خراب سے خراب سامان میں بیچ دیتا ہوں۔ میرے پیارے، جتنا تو بولے گا اور اس کو جتنا دھوکے کے انداز سے پیش کرے گا اور جتنا ادھر ادھر کی تقریر کر کے خراب کو اچھا بنا کے پیش کرے گا، اتنی اس کی برکتیں ختم ہوتی جائیں گی، اتنی اس کی برکتیں ختم ہوتی جائے گی، یاد رکھنا۔ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ساری تعلیمات سب کچھ ہم کو سکھایا، حتیٰ کہ ایک روایت ہے 3 لوگوں سے قیامت کے دن اللہ عز و جل نہ بات کریں گے، نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ان کا تذکیہ ہوگا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قال ابو ذر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ارے بھائی خلاصہ وہ تو بڑے ناکام لوگ ہو گئے، بڑے محروم ہو گئے، وہ تو من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا المسبل، جو ٹخنوں سے نیچے اپنا پائجامہ لنگی جبہ جو بھی پہنتا ہے اس کو لٹکاتا ہے، اور المنان، جو احسان جتلاتا ہے، کسی غریب کو، فقیر کو، پڑوسی کو، رشتہ دار کو ضرورت میں کوئی چیز دے دی، سال 2 سال 6 مہینے کے بعد ارے تم وہی تو ہو جن کو میں نے فلاں وقت میں یوں کیا تھا، تم ہو کون؟ احسان مت جتلاؤ۔ نہ صرف یہ کہ تم نے اپنے احسان کو خاک میں ملا دیا، اللہ کے یہاں عذاب مسلط ہو گیا۔ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور وہ شخص جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس فن ہے، فن، اب سنو، جھوٹ ایک تو ہے صراحتاً جھوٹ قسم کھاؤ، اور ایک یہ ایسی شکل بنا لو کہ وہ سامنے والا اس کو سچ سمجھنے لگے، غلط چیز ہے، عیب ہے، اور ایسے بنا دو اس کو کہ وہ سمجھنے لگے کہ ہاں یہ تو بالکل عیب سے بالکل خالی ہے۔ میرے بھائیو، جو اس طرح سے ان چیزوں کی رعایت رکھ کر جی کاروبار کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے کاروبار میں بڑی برکتیں دیتے ہیں۔ اس لیے تجارت شریعت میں باقاعدہ مطلوب ایک چیز ہے، اور اس کا اتنا بڑا درجہ رکھا گیا ہے، اتنا بڑا درجہ رکھا گیا کہ التاجر الصدوق الامین، یہ حدیث تو بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔
ایسا تجارت کرنے والا جو سچا ہو، سچا اور امانت دار ہو، تو حالانکہ وہ بظاہر دنیا کما رہا ہے، لیکن جب اس میں امانت داری آئی اور سچائی آئی تو قیامت کے دن نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ معمولی بات ہے یہ۔ بہت سے علماء پڑھے لکھے، یہ وہ فلاں فلاں بہت کچھ کہے جانے والے جی پریشان پھر رہے ہوں گے، اور یہ بظاہر تاجر تھا، لیکن اپنی تجارت میں اس نے دنیا کو پیش نظر نہیں رکھا، دین کو رکھا، تقوی کو رکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھا، اور اس طرح سے تجارت کی۔ آخر وہ بنو اسرائیل کا ایک شخص جو تھا جی، جب اس کا انتقال ہوا، حدیث شریف میں ہے ان رجلا کان فی من کان قبلکم، پہلے امتوں میں ایک شخص گزرا ہے جی، اتاہ الملک لیقبض روحہ، فرشتہ آئے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے، تو ان سے پوچھا هل عملت من خیر، تم نے کوئی نیک کام کیا ہے، کوئی نیکی ہے تمہارے پاس؟ علماء نے لکھا اشرا میں کہ اللہ عز و جل نے پوچھا یا فرشتوں میں سے کسی فرشتے نے پوچھا، بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس سے یہ پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی موجود ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میرے پاس تو کوئی نیکی ہے نہیں جی، ما علم، میں تو نہیں جانتا۔ تو ان سے پھر یہ کہا گیا قیل لہ انظر، ذرا دیکھ لو، غور کر لو۔ تو اس نے پھر جواب دیا ما اعلم شیئا غیر انی کنت ابایع الناس فی الدنیا واجازیہم فانظر الموسر واتجاوز عن المعسر فادخلہ اللہ الجنہ۔ میرے پیارو، کاروباری لوگوں اور بزنس مین اور تاجر لوگوں، دیکھ لو کیا کہا جا رہا ہے کہ میں دنیا میں خرید و فروخت کیا کرتا تھا اور لوگوں کو قرضے پر سامان دیتا تھا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ میرا معاملہ یہ تھا کہ وہ مہلت مانگتے تھے، مہلت دے دیتا تھا، اور جو بیچارہ ایسا تنگ دست ہوتا کہ وہ دے ہی نہیں سکتا پیسہ، تو میں کہتا تھا چلو میاں چھوڑو، تم چلو چھوڑو۔ اللہ نے اس کی بدولت اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ ہم ان کو صرف دنیاوی چیزیں سمجھتے ہیں، کاروبار کو کہ ایک دنیاوی چیز ہے، کاروبار اور بزنس کر کے ہم جنت کما سکتے ہیں۔ مجھے ایک شخص ایک دن کہنے لگے فلاں قسم کے عطورات لاؤ اور اسی طرح کا ڈبہ بنا لو اور کوالٹی ویسی رکھو جیسے فلاں کمپنی کی، مہر لگا کے ہم کو دیتے رہو۔ میں نے کہا یہ تو جائز نہیں ہے، کہ نہیں کوالٹی ایسی رکھو۔ میں نے کہا کچھ بھی رکھو، جائز نہیں ہے، شریعت اس کو منع کرتی ہے، اور جب شریعت منع کرتی ہے میرے عزیزو، ساری برکت اس کی قدم ہے۔ اصول مومن کا یہی ہے کہ جتنا دین میں اجازت، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے فون کر رہا ہے کس کو، ایک شخص کو مثلا جوبنگ میں، ہاں بھائی وہ لیپ ٹاپ آنے والے تھے، کیا ہوا کہ ہاں جی بالکل کنٹینر آیا ہے، بولو تمہیں چاہیے؟ ہاں چاہیے، چلو ٹھیک ہے، 1.5 ملین میں پورا کنٹینر طے ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے 1.5 ملین میں لے کے 1.7 میں آگے کو بیچا، اور اس نے 1.7 والے نے 1.9 میں آگے بیچا، یعنی ابھی سامان ایک جگہ پر آیا بھی نہیں۔ اصل شریعت کیا کہتی ہے کہ تم جب خریدو تو اس پہ قبضہ کرو، یا تمہارا وکیل و نائب و اسسٹنٹ جو ہے وہ اس پر قبضہ کرے، اور جب اسے اپنے قبضے میں لے لو پھر آگے بیچ سکتے ہو، نفع کما سکتے ہو، بغیر اس کے نہیں۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کھوکے جو ہے اور چھوٹے چھوٹے ڈبے سے بنے ہوئے ہیں مختلف بڑے شہروں میں، اور نہ معلوم 1 سودے کی 10 بار کا بیع و شراء ہو گئی، اور وہ سودا بھی ہاتھ میں بھی نہیں، راستے میں کنٹینر میں چل رہا ہے۔ یہ جتنی کمائی ہو رہی ہے ساری ناجائز، ساری ناجائز۔ لوگ مارکیٹوں میں بیٹھے ہیں، مسائل کا علم نہیں، فون کریں گے ہاں جی وہ آرڈر فلاں ہے، اچھا ٹھیک ہے پہنچا دو فلاں جگہ، کہاں پہنچا دو؟ ان کے کسٹمر کو پہنچا دو۔ ارے تو نے اپنے نہ قبضے میں لیا، نہ تیرے کسی نے قبضے میں لیا، ڈائریکٹ تو وہاں پہنچوا رہا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے پہلے اپنے قبضے میں لو۔ قبضے کی شکل علماء سے پوچھو، میں اس بیان میں سب تفصیل نہیں بتا سکتا، صرف شریعت کی باتیں بتا رہا ہوں جن میں بہت زیادہ بے احتیاطیاں ہو رہی ہے۔ علی کل حال مختصر کرتا ہوں بات کو میرے عزیزو، تجارت یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ عز و جل نے تجارت میں 9 اعشار من الرزق، 9 اعشار من الرزق کیا معنی؟ 9 دہائیاں رزق کی، یعنی 90% روزی اللہ تعالیٰ نے کہے میں رکھی ہے، تجارت میں رکھی ہے، اور باقی 10% باقی ساری چیزوں میں رکھی ہے۔ مگر جب کاروبار کرنے کے لیے چلو تو شریعت سے پوچھو،
اور ضابطے معلوم کرو اور پڑھو باقاعدہ اس کو، اس کے بعد دیکھو کیسی برکت ہوگی۔ ایسی ایسی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ دنیا کے بڑے بڑے تاجروں کو بھی علم نہیں۔ عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کوئی بزنس مین اور تاجر اس طرح کے تو تھے نہیں، تجارت پیشہ والے، ایسے سے نظام اور اصول کیسے بتا گئے۔ ایک روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی یہ باتیں بھی ہیں۔ اذا سبب اللہ لأحدکم رزقا من وجہ فلا يدعه حتى يتغیر له او يتنکر له۔ کیا معنی؟ جب اللہ کسی کو کہیں سے روزی دینے کا کوئی ذریعہ بنائے، جب اللہ کسی کو ذریعہ بنا دے تو اسے مت چھوڑو، اسے مت چھوڑو یہاں تک کہ یا تو نفع بند ہو جائے اور یہ جو کیپٹل اور راس المال ہے اس میں بھی خسارہ ہونے لگے۔ ایسے نہ چھوڑو یار، 2 مہینے ہو گئے کوئی خاص انکم نہیں ہو رہی، چلو فلاں کو ٹرائی کرے، پھر دوسرے کو ٹرائی کیا، پھر چند مہینے کر کے پھر تیسرے کو۔ میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، جماؤ نہیں ہے۔ کوئی کاروبار کرنا چلو تو اس اصول سے پتہ چل رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول سے، کہ جب کوئی ذریعہ اللہ نے بنایا تو اس میں جماؤ اختیار، ہوس میں نہ پڑو۔ فلاں اتنی جلدی ترقی کر گیا، فلاں اتنا آگے بڑھ گیا اور میں بھی یہیں پر لٹکا ہوں، چلو اسے چھوڑ کے وہ کرتا ہوں، چلو اسے چھوڑ کے وہ کرتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، اگر کائنات میں غور کرو گے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ عز و جل اس کائنات کے خالق و مالک ہیں، یعنی اس طرح سمجھ جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی معاش، کوئی ذریعہ ڈالا، کسی کو کوئی ذریعہ، کسی کو کوئی ذریعہ، کیونکہ عالم کو پورے کو چلانا ہے۔ اب سب کپڑوں کی بزنس میں یا کھانے کی بزنس میں یا کتابوں کی بزنس میں یا فلاں مٹیریل اور بلڈنگ مٹیریل کی بزنس میں اگر سارے اسی پر اکٹھے ہو جائیں، پھر ایک اصول یاد رکھیے کہ کسب الگ چیز ہے، کسب حلال اور حرص حلال الگ ہے۔ آج بہت بڑی تعداد ہماری اس میں دھوکہ کھائی ہوئی ہے۔ میرے پیارو سن لو، 2-3 منٹ میں اہم باتیں بتا رہا ہوں۔ کسب حلال اور حرص حلال۔ حرص حلال، حلال کی حرص لگ جائے دل کو، اس کی پہچان ہر وقت اسی کی دھن دھیان رہے۔ اور کسب حلال، اسباب اپنائیں اور اللہ پر چھوڑ دیا، میاں ہمارا کام جتنا تھا کر لیا، اب اللہ عز و جل دینے والے ہیں، وہ دیں گے اور وہ عطا فرمائیں گے۔ ہمیں اب مزید جو ہے اپنے زیادہ سوچ اس میں نہیں پڑنا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اور قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ میں اپنے مومن بندے کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہوں جہاں وہم و گمان بھی نہیں۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، اس جملے کا استعمال کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا زیادہ اپنے وہم و گمان کو اور خیالات کو اور دل دماغ کو اور سوچوں اور فکروں کو رزق کے اسباب میں مت لگاؤ، اللہ پہ چھوڑو، اللہ ایسی جگہ سے دیں گے جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں۔ کسب دنیا تو کر ہوس کم رکھ، اس پہ تو دین کو مقدم رکھ، اور دینے لگتا ہے یہ چراغ دھواں، ایک ذرا اس کی لو کو مدھم رکھ۔ اگر زیادہ گھسو گے تو یہ کسب دنیا یہ روشنی ہے، جی ظلمت نہیں آئے گی دل میں، کیونکہ حلال کمائی کر رہے ہو، جی ہاں۔ اور لیکن جب اس کو لمٹ سے بڑھا دو گے تو پھر دل میں اندھیرے اور تاریکی اور ظلمتیں چھا جائیں گی اور حرص پیدا ہو جائے گی اور حال خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اصول اور عرض کیے دیتا ہوں اور بات ختم کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے، خلاصہ پیش کرتا ہوں، خلاصہ سن لو میرے الفاظ میں۔ اے مومن بندے، اگر تو صابر و شاکر بننا چاہتا ہے تو پھر ایک کام کر لے، دنیا کے سلسلے میں من نظر فی دینہ الی من هو فوقہ ونظر فی دنیاہ الی من هو دونہ، دین کے سلسلے میں اوپر والے کو دیکھ، تو تہجد نہیں پڑھتا، وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے اور اس کی اقتدا کر، اور دنیا کے سلسلے میں نیچے والے کو دیکھ، مجھے تو اللہ نے کم از کم گاڑی بھی دی ہے اور اتنا کھانا پینا بھی دیا، فلاں آدمی تو بیچارہ صرف 100 کماتا ہے، میں تو 500,000 کما لیتا ہوں۔ جو ایسا کرے گا فحمد اللہ علی ما فضلہ اللہ علیہ، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے اس پر جو اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے اور جو زیادہ جو کچھ دیا ہے، تو کتبہ اللہ شاکرا صابرا۔ پیارو کیا بات ہے، کیا بات ہے! ہمیشہ جس کو جتنی انکم جہاں رہتے ہوئے ہو رہی ہے، میرے بھائیوں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا اور دین کے سلسلے میں اوپر والے کو دیکھنا، تو صابر و شاکر لکھے جاؤ گے۔ تفصیل کا وقت نہیں، کیوں، لیکن شکر گزار بندے بھی ہو اور صبر والے بھی ہو، جی
بڑے کے اعتبار سے چونکہ تھوڑا ہے تو آپ نے صبر کیا اس پر، اور چھوٹے کے اعتبار سے زیادہ ہونے پر آپ نے شکر ادا کیا تو شاکر بھی بن گئے۔ اور جو دین کے سلسلے میں نیچے والے کو دیکھے اور دنیا کے سلسلے میں اوپر والے کو دیکھے، فاصف علی ما فاتہ، اور جو اس سے بچ گیا ہے رہ گیا ہے اس پر افسوس کرے، لم یکتب اللہ شاکرا ولا صابرا، نہ وہ شاکر نہ صابر۔ بہت لوگ ایسے ملیں گے معاشرے میں اور کاروباروں میں اور تجارت میں، جاؤ ڈھونڈو مارکیٹوں میں، ہر وقت دل دماغ کو یہ لگی رہتی ہے، ارے فلاں 10 سال بعد میں آیا تھا دیکھو کہاں چلا گیا، فلاں نے ذرا کاروبار شروع کیا تھا، وہ والا فلاں والا کاروبار دیکھو کتنے آگے بڑھ گیا، چلو ہم بھی اس کو شروع کریں۔ 2-4 سال میں کتنے کاروبار عدل بدل کر لیے، کیوں؟ وہ قلب کی حرص، وہ ناشکری والا مادہ۔ اگر پہلے ہی سے نیچے والے کو دیکھتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا، اسی پہ جمتا، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اسی کو بڑھاتے رہتے۔ اور کیا زیادہ مال مطلوب و مقصود ہے؟ اگر اللہ ہمیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں میرے پیاروں، یہ تو سب سے بہترین روزی قرار دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی روزی دے۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی کو قوت بنا دیجئے جس سے ان کا اچھی طرح گزارا ہو۔ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا، کیا پیاری بات ہے کہ تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کون شخص کامیاب ہو گیا؟ جو مسلمان ہوا، اسلام ہے زندگی میں، تابعداری اللہ کی، اور وہ رزق کفافا، بقدر ضرورت روزی دی گئی، وقنعه اللہ بما آتا، اور اللہ نے جو کچھ اسے دیا اس پر قناعت دے دی۔ میرے پیارو، اے تاجر بھائیو اور اے پیسہ کمانے والوں، یہ قناعت بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر دل کو سکون نہیں ملے گا، چاہے ملینر بن جاؤ، بلینر بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ۔ یہ ہیں شریعت کے اصول، اور یوں گھسو گے اس کے اندر تو بہت سارے مسائل ہیں۔ فقہاء نے پورے کتابیں لکھی ہے، کیوں لکھی ہے؟ لیکن آج ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم زیادہ سے زیادہ نماز روزے کے مسائل جاننے کی فکر کرتے ہیں، اور تجارت و کاروبار تو اپنا شروع کر دیں گے ویسے ہی جیسے چاہیں گے۔ مجھ سے روز کتنے مسائل کا واسطہ پڑتا ہے، چونکہ میں اس لائن میں ہوں، میں ان کو بتاتا ہوں یہ خلاف شریعت، یہ خلاف شریعت، یہ درست نہیں، یہ درست نہیں، یہ درست ہے، یہ درست ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق دے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ آسان معاش ہمیشہ مانگا کرو، اے اللہ سہل الحصول معاش میرے لیے عطا کر دے۔ اور میرے پیاروں، بس اخیری نصیحت کر کے جاتا ہوں، اگر کوئی آدمی اپنی فکروں کو آخرت کی فکر بنا لے، دین کی فکر بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ وہ حیران اور ششدر و حیران رہ جائے گا، کتنی آسانی سے میرا اللہ مجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے۔ ذرا سا سبب اپنائے گا، ذرا سی کوشش کرے گا، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی مرے گا نہیں جب تک روزی پوری نہ کر لے۔ پھر الا فاتقوا اللہ، سن لو کہ اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور رزق طلب معاش میں اجمال و اختصار سے کام لو، وتوکلوا علیہ، جن کو یہ نعمت مل گئی جی پھر اللہ ان کی سارے غموں اور ساری ضرورتوں سے کافی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں صحیح معنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ اسباب اپنائیں، مگر بھروسہ ہمارا اللہ کی ذات پر ہو۔ اور اس کی پہچان یہی ہے، شریعت کے اصولوں کو ہم بالکل نہیں توڑتے جب تجارت و کاروبار یا دنیا کا کوئی سبب اپناتے ہیں، بس یہ اصل اور بنیاد ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔